دوستو، مدینہ میں دوران تراویح شیر آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ہوا جسے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اس شیر نے نمازیوں کے ساتھ کیا کیا اور یہ شیر مسجد میں کیوں آیا تھا، آج ہم آپ کو اسی واقعہ کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ احمد علی نامی ایک نوجوان لڑکے کا ہے جو کہ پاکستان کے شہر سرگودھا کا رہائشی ہے۔ احمد علی شریف اور نیک اور معصوم انسان تھا۔ اکثر لوگ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے۔ احمد نوجوانی کے اس حصے میں تھا کہ جس میں انسان کی خواہشات سمندر کے برابر ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مال و دولت اور دیگر آشائش مل جائیں، لیکن احمد علی کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جوانی میں ہی حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کریں۔ احمد علی شدت سے ہی یہ خواہش کرتا کہ وہ رمضان المبارک میں عمرے پر جائیں اور وہاں پر پورا رمضان گزاریں، عبادت کریں، روزے رکھیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز تراویح ادا کریں۔ بچپن سے ہی یہ خواہش اس کے دل میں پروان چڑھ رہی تھی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے یہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ احمد علی نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ اب اس کا اگلا مشن نوکری کی تلاش تھی۔ وہ ڈگری لے کر بہت سے کمپنیوں میں انٹرویو دینے گیا، مگر اسے نوکری نہ مل سکی۔ تھک ہار کر اس نے کپڑے کی دکان پر سیلس مین کی جاب شروع کر دی اور فری ٹائم میں وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی محنت کرنے سے اس کی مالی حالات بدلنے لگے کہ احمد کے گھر والے اب اس کی شادی کا سوچنے لگے، مگر احمد ہر بار یہی کہتا کہ پہلے اسے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں کہ وہ ایک بار رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کر لیں اور مکہ مدینہ جا کر ڈھیروں عبادات کریں۔ دوستو، کیا اس سال مسلسل محنت کے بعد احمد علی نے اتنے پیسے جمع ہی کر لیے کہ وہ عمرے کی غرض سے مکہ مدینہ کا سفر کر سکے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی احمد پر مہربان ہوا اور اس کی دلی خواہش قبول ہو گئی۔ عمرے کی درخواست دیتے ہی منظور کر لی گئی۔ احمد علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ اس منظوری پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی کیونکہ اس کی ایک لوتی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن احمد کی فلائٹ تھی۔ وہ خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچا اور دھڑکتے دل سے جہاز میں سوار ہو گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ پاکستان سے مکہ پہنچ گیا تھا۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی وہ حرم میں پہنچا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کعبے کو دیکھ کر مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور احمد علی سرزمین مکہ پر موجود تھا۔ اس نے طواف کعبہ کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر دعائیں کرنے لگا۔ اب احمد کا سحر و افطار بیت اللہ کے سائے میں گزر رہے تھے اور وہ بے حد خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے گروپ کے ہمراہ مدینے کے سفر پر نکل پڑا۔ مدینے پہنچ کر اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ جو منظر وہ ٹی وی یا موبائل میں کبھی نہیں دیکھا کرتا تھا، آج وہی منظر حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ احمد کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں درود و سلام پڑھتا۔ ایک رات وہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ادا کرنے گیا۔ دوران نماز اسے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی جس سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے خوف کی وجہ سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا سا شیر اس کے پاس میں کھڑا تھا۔ شیر کو دیکھ کر احمد کے ہوش اڑ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ شیر اس پر حملہ کرنے والا ہے، جس پر احمد زور زور سے چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ نمازی نماز میں مشغول رہے۔ اس کے چلانے سے دیگر لوگ پریشان تو ہوئے، تاہم انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ دوستو، احمد چیختا چلاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا اور شیر احمد
احمد کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ شیر احمد پر حملہ کرتا اس نے زوردار چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ نمازی جب نماز مکمل کر چکے تو انہوں نے احمد کو ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا، جس پر اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ احمد کے گروپ ممبر جو پاکستان سے اس کے ساتھ عمرے کے لیے آئے تھے انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ دوران نماز احمد شیر چلاتا ہوا گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ احمد کو فوری طبی امداد دی گئی اور کچھ گھنٹوں بعد احمد کو ہوش آ گیا، جس پر اس کے ساتھیوں نے اسے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس شیر کو دیکھ کر تم چلا رہے تھے، کون سا شیر دیکھ کر تم چلا رہے تھے؟ مسجد نبوی میں شیر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر احمد کافی شرمندہ ہوا اور اس نے سب سے معذرت کی۔ احمد نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بچپن میں جب اس کے والد کا انتقال ہونے کو تھا تو اکثر اس کے خواب میں ایک ببر شیر آیا کرتا تھا جو اس کے والد کے ساتھ پرسکون انداز میں چل رہا ہوتا تھا۔ احمد نے بتایا کہ اس نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے امام مسجد کو اپنا خواب سنایا۔ وہ امام صاحب نے اسے بتایا کہ خواب میں ببر شیر کو دیکھنا اصل میں موت کے فرشتے کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سے اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب میں کوئی کتا یا بلی دیکھ لیتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ببر شیر ہے جو مجھ پر حملہ کرنے والا ہے۔ جب ایسا بہت زیادہ ہونے لگا تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس خواب کا گہرا اثر میرے دماغ پر پڑا ہے اور مجھے جاگتی آنکھوں کے سامنے بھی شیر نظر آنے لگا ہے، یعنی ایک دورہ ہوتا ہے جو اکثر مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ آج جب میں نماز تراویح ادا کرنے کی غرض سے مسجد نبوی کے احاطے میں داخل ہوا تو مجھے ایک بلی دکھائی دی جسے دیکھ کر میں ڈر گیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ شیر ہے۔ تاہم میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور نماز ادا کرنے لگا۔ اچانک مجھے دورہ پڑا اور یوں لگا کہ میرے پیچھے ایک شیر کھڑا ہے جو مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، اور میں نے اسے حقیقت مانتے ہوئے چلانا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا۔ دوستو، احمد کی بات سن کر اس کے ساتھی کافی حیران ہوئے، تاہم انہوں نے احمد کو تسلی دی کہ اس عمل میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے جس پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں، لہٰذا تم اس بات پر شرمندہ نہ ہو۔ بہرحال احمد نے باقی ایام مکہ اور مدینہ میں گزارے، خوب عبادات کی اور رب کے حضور گناہوں کی بخشش طلب کی۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد احمد واپس پاکستان آ گیا اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ کچھ مہینے گزرے تو احمد نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی، وہ یہ تھی کہ بلی یا کتے کو دیکھ کر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اسے بلی یا کتے میں شیر نہیں دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی یہ نفسیاتی بیماری مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ اس کی اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہی تھی، جس کی وجہ سے اسے نفسیاتی بیماری سے مکمل چھٹکارا مل چکا تھا۔ یہی نہیں، عمرے کی سعادت ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے احمد علی کو اس قدر نوازا کہ آج اس کا اپنے کپڑے کا کاروبار ہے، وہ کئی دکانوں اور کوٹھیوں کا مالک بن چکا ہے، اور اب وہ ہر سال رمضان المبارک مکہ مدینہ میں گزارتا ہے، جبکہ احمد علی غریب لوگوں کا خیال رکھنے اور انہیں عمرہ پر بھیجنے کا مقدس کام بھی کر رہا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے رب کے حضور کھڑا ہو اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو تو اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔